کہ الحمدللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ الحمدللہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین متین سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو دین محبت کا، پیار کا، امن کا، مساوات کا، اخوت کا، معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے ناظرین کہ میرا تعلق اس دین سے ہے کہ جس دین کی تعلیم ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پہ بھی ناظرین فخر ہے کہ میرا دین وہ ہے جس کی تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا دراصل پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میرا دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس دین کا ماننے والا ہوں کہ جس دین کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی پیمانہ مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ناظرین۔ الحمدللہ میں اس دین سے تعلق رکھتا ہوں ناظرین کہ جس دین نے، یعنی جس وقت اس دین کی تابناکی نے عرب کے تاریخ معاشرے کو مکمل طور پہ روشن کیا، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ناظرین؟ کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے درپے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، قبائل کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھیں وہ برسوں تک چلا کرتی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی گھوڑے آگے بڑھانے پر جھگڑا ہوا کرتا تھا، پانی پلانے پر جھگڑا ہوتا تھا۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور امتی ہوں کہ جو ظاہری طور پہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان تمام دشمنیوں کو ختم کر دیا، ان تمام نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ یوں کہیے کہ دشمنیوں کا جو سرکہ تھا اس کے اندر محبت کی تعلیم کا ایسا شہد گھول دیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے وہ باہم شیر و شکر ہوئے، اور ایسے ہوئے کہ ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کو تیار ہو گئے۔ الحمدللہ ناظرین میں اس دین سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اس دین سے تعلق نہیں رکھتا ناظرین کہ جس کے بارے میں آج 1.5 ارب مسلمانوں کے ماتھے کے اوپر ایک لیبل چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے کہ انہیں انتہا پسند کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، اجڑ کہا جاتا ہے، جاہل کہا جاتا ہے۔ نہیں، میرا دین یہ نہیں ہے ناظرین۔ میرا دین تو محبتوں کا دین ہے، میرا دین تو پیار کا دین ہے، میرا دین تو امن کا دین ہے، میرا دین تو مساوات کا دین ہے صاحب، میرا دین تو اخوت کا دین ہے۔ میرا دین تو وہ ہے جو صرف مسلمانوں میں محبت کی بات نہیں کرتا بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کا بھی مکمل طور پہ خیال رکھتا ہے اور اس کا تعین کرتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک تاریخ ہے ناظرین، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ جو مکے کی گلیاں تھیں جن کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، اور جس وقت آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، اور جس وقت پہلا غزوہ ہوتا ہے ناظرین تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سامنے دشمن ہے صاحب، بس ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے کہ آپ نے جنگوں کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ بتلایا کہ عورتوں کو زد و کوب نہیں کیا جائے گا، بزرگوں کو ماورا کیا جائے گا، بچوں کو ماورا رکھا جائے گا، قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی، موصلہ نہیں کیا جائے گا لاشوں کا، اور عالم یہ ہے کہ جو نباتات ہیں ان تک کو نہیں چھیڑا جائے گا، جانوروں کو زد و کوب نہیں کیا جائے گا۔ یہ میرا دین ہے ناظرین، اور یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آئیے اور بتاؤں آپ کو، سنیے ذرا، کیونکہ آج مغرب جو پرچار کرتا ہے کہ ہمارے درمیان دہشت گردی کو پرووک کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سلامتی کی بات، ارے جس دین کی ابتدا سلام سے ہو، ذرا سوچئے کہ جس کی تعلیم یہ ہو کہ جب ملو جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، یعنی سلامتی پہنچاؤ، سلامتی پہنچاؤ، صرف سلامتی پہنچاؤ۔ اس دین کی معراج کیا ہوگی ناظرین کہ غزوہ بدر بپا ہو چکی ہے، مسلمان فتح حاصل کر چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمنوں کی لاشوں کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ آ کر جانور ان کو بھمبوڑتے، چیل کوے ان کو کھاتے، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی پر کہ آپ نے فرمایا نہیں، ان تمام لاشوں کو اٹھا کر مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے، کنویں کے اندر دفنا دیا جائے تاکہ کوئی جانور ان لاشوں کو زد و کوب نہ کرے، ان کو نہ بھمبوڑے۔ یہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رحمت للعالمین ہے ناظرین کہ جن مکے کی گلیوں سے آپ کو نکالا گیا، آپ پر تشدد کیا گیا، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کے صحابہ پر زندگیوں کو تنگ کیا گیا، گلیوں کو تنگ کیا گیا، ہجرتوں پر مجبور کیا گیا، یاد ہے نا آپ کو
کہ جب فتح مکہ کے لیے 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلوہ میں آپ نکلے تھے، تو جس وقت 20 رمضان کو آپ پہنچے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاتح اعظم جس شان و شوکت سے داخل ہو رہے تھے، اس شان و شوکت کے بعد آپ تمام جتنے بھی دشمن تھے سب کو بلاتے اور کہتے کہ تم نے یہ کیا تھا، آج تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم نے یہ کیا تھا، آج تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، آج تمہیں مکمل طور پہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ لیکن قربان جائیے، آپ نے لا تثریبہ علیکم الیوم کہہ کے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ دین اسلام دراصل نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں بجھاتا، بلکہ نفرت کی آگ کو محبت کے ٹھنڈے پانی سے بجھا دیا کرتا۔ یہ دین اسلام ہے ناظرین، یہ دین اسلام ہے کہ جس نے بنیادی طور پر مساوات کی، امن کی، پیار کی بنیادیں رکھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گیا، آئیے نظرہ اس مثال کی جانب بھی تو آئیے، ان مثالوں کو ہم کوٹ نہیں کرتے صاحب، ان کی باتیں نہیں کرتے، کہ جس وقت ایک یہودی کا جنازہ نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو غیر مسلم ہے، یہودی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا انسان تو ہے، کیا وہ واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو کہ جب ایک جنگ کے اندر ایک بچہ غلطی سے قتل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مغموم ہو گئے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو غیر مسلموں کا بچہ تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا انسان تو تھا۔ مجھے ذرا بتائیے ناظرین، آج جو اتنا واویلا ہوتا ہے، کیا دنیا کی پہلی جنگ عظیم مسلمانوں نے بپا کی تھی؟ کیا کروڑوں لوگوں کو مسلمانوں نے مارا تھا؟ کہ دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے لے کر 1945 تک جاری رہی، یعنی پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک کروڑوں لوگوں کو مارا گیا، کیا مسلمانوں نے قتل کیا تھا؟ کیا دوسری جنگ عظیم میں 1939 سے لے کر 1945 تک جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرائے اور کروڑوں لوگ مر گئے، کیا یہ تمام جنگیں مسلمانوں نے کی تھی؟ کیا گوانتا نامو بے کی جیل کے اندر جس طرح سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے انسانوں کے ساتھ، کیا یہ غیر انسانی سلوک مسلمان کر رہے ہیں؟ کیا عراق کے اوپر بمبارڈمنٹ مسلمانوں نے کی تھی؟ کیا شام کے اوپر اس وقت جو قتل عام مسلط ہوا ہے یہ مسلمان کر رہے ہیں؟ کیا روہنگیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو قتل عام ہے کیا مسلمان کر رہے ہیں؟ کیا کشمیر کے اندر اس وقت جو ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، کیا یہ مسلمان کر رہے ہیں ناظرین؟ نہیں، یہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، مسلمان اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں اور کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کون ہے ناظرین۔ میں صرف اتنی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک ایک فضا بنائی گئی ہے کہ جس فضا کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان انتہا پسند ہیں، یاد رکھیے یہ دین دہشت گردوں کا دین نہیں ہے، یہ دین دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کرتا، یہ دین انتہا پسندی کو پرووک نہیں کرتا، یہ تو اعتدال پسندوں کا دین ہے، یہ تو پیار کرنے والوں کا دین ہے، یہ تو معاف کرنے والوں کا دین ہے۔ بانی اسلام نے جو بنیاد رکھی ہے ناظرین، وہ دراصل عفو درگزر پہ رکھی ہے، پیار پہ رکھی ہے، محبت پہ رکھی ہے، امن پہ رکھی ہے۔ آج پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے صاحب، جن لوگوں نے سیکولرزم کے دعوے کیے تھے، جائیے نا ہندوستان میں، چہرہ بے نقاب ہو گیا نا، سیکولرزم کے بڑے دعوے دار تھے، شائننگ انڈیا کی بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ آج شائننگ انڈیا کا چہرہ مکمل طور پہ مسخ ہو چکا ہے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمان انتہا پسند نہیں ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ مسلمان تو امن کی بات کرنے والے ہیں، پیار کی بات کرنے والے ہیں، محبت کی بات کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جہاں جہاں اس وقت مجھے سنا جا رہا ہے، اپنا تعارف بہت فخر سے پیش کیا کریں، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ جو یہ کہے نا کہ جی آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں تو کہیے جی ہاں بالکل میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، اس لیے کہ میری بنیاد ہے اور میری بنیاد اللہ کا دین ہے، میری بنیاد اللہ کا بندہ ہونا ہے، میری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، اور میری بنیاد قرآن پاک ہے جو قلب اطہر پر نازل ہوا، میری بنیاد محبت ہے، میری بنیاد امن ہے، میری بنیاد پیار ہے، میری بنیاد مساوات ہے، میری بنیاد اخوت ہے، اور میری بنیاد دراصل وہ دین ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف محبت ہے، پیار ہے، امن ہے، مساوات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ امامہ ہے